السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں لمحے عاشقی کے پارٹ 2 کو۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک بھی لازمی کرنا ہے۔ میرے بچے کیا ہوا، تم اتنی جلدی واپس گھر کیسے آ گئے؟ اور تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ کیا ہوا ہے فائقہ؟ مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ بتاؤ، اس کا نام جان لے لوں گا اس کی۔ فائقہ کے والد اپنی بیٹی کو اداس اور دکھی دیکھ کے اس سے پوچھنے لگے، لیکن وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لہن کی طرف دیکھتی۔ آپ اور کر بھی کہہ سکتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو بتانے سے ڈرتی ہوں۔ بیٹا کیا ہوا؟ اچھا، میں ایسے کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن میرے بچے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے آخر؟ اپنے باپ کی محبت کو دیکھے وہ ان کے گلے لگتی۔ ڈیڈ، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں کسی سے محبت کرتی تھی، لیکن آج اس سے پرپوز کرنے کے بدلے اس نے سب کے سامنے میرے انسلٹ کر دی۔ ڈیڈ، وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ کیا کہہ رہی ہو تم فائقہ؟ اس کی اتنی اوقات، لیکن تم نے اسے پرپوز ہی کیونکہ جانتی ہو نا کہ میں تیری شادی تیرے کزن ارحم سے کروانا چاہتا ہوں۔ ڈیڈ نو، میں یہ ہرگز نہیں کروں گی، کیونکہ میں محبت اس سے کرتی ہوں جس نے آج میری انسلٹ کی ہے۔ ارحم میرا کزن ہے اور اسے وہیں رہنے دیجیے۔ ویسے بھی ارحم جس قسم کا ہے، اس کے ساتھ کسی لڑکی کی پوری لائف گزارنا امپاسبل ہے۔ پاگل انسان ہے وہ۔ فائقہ کیا بولی جا رہی ہو تم تو کزن ہے اس کی، اور وہ میری بہت عزت کرتا ہے۔ تو بہت خوش رہو گے ایک ساتھ۔ نو ڈیڈ، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اگر شادی کروں گی تو ماں سے، ورنہ مر جاؤں گی میں۔ اور ڈیڈ، ایک بات میرے کان کھول کر سن لیں، اگر آپ نے ماں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو اپنی بیٹی کو کھو دیں گے آپ۔ بیٹا، اس نے تمہاری انسلٹ کی ہے، لیکن تم پھر بھی اس کی اتنی پرواہ کر رہی ہو؟ ہاں، کر رہی ہوں میں۔ اگر کچھ کرنا ہے تو صرف اتنا کر دے کہ میرے کالج کے پرنسپل کے سامنے ماس مجھ سے معافی مانگے۔ اپنی کی گئی حرکت پر اتنا کہے فائقہ اپنے روم کی طرف چلی گئی اور اس کے والد سر پکڑے بیٹھ گئے۔ لیکن تبھی انہوں نے ارحم کو کال کی، جسے سن اوکے انکل، آپ کہیں تو اس شخص کی ابھی کے ابھی سارے شہر میں کتوں والی کرواؤں، کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہے گا۔ نہیں بیٹا، یہ فائقہ اس کے پیچھے پاگل ہو چکی ہے۔ بس وہ یہی چاہ رہی ہے کہ کس پرنسپل کے سامنے بھی اسے معافی مانگے، نہ جانے اس کے بعد وہ کیا کرے گی۔ انکل، اتنا سا کام آپ کا ہو جائے گا۔ فی الحال میں لاہور آیا ہوں، صبح جا کر یہ کام کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، کہہ فائقہ کے باپ نے فون بند کر دیا، اور ارحم جو کہ کسی کے سر پر بندوق رکھے ہوئے تھا، فون کو واپس اپنی جیب میں رکھتا۔ تو بتاؤ کہ سب سے پہلے کون مرے گا؟ بڑی محبت کرتے تھے نا، بھاگ گئے تو اب بتاؤ کہ اپنی کی گئی غلطی کی سزا کے طور پر موت کا مزہ پہلے کون چکھے گا؟ کس قدر ظالم شخص ہو تم، ذرا رحم نہ آ رہا تمہیں؟ تم کیا خدا ہو جو بندوں کے گناہوں کی سزا دیتے ہو؟ یہ ہماری زندگی ہے، ہم جو چاہے کریں۔ تمہیں اس سے کیا؟ جس شخص کے سر پر ارحم نے بندوق کو رکھا ہوا تھا، اس کی بیوی اس پر غصہ ہوتے بولی، جسے سن اپنے ماتھے پر بر ڈالے وہ زور سے اس لڑکی کے شوہر کے منہ پر تھپڑ مارتا۔ اس جیسی بد زبان لڑکی سے محبت کیے بھاگ نکلا اس کے ساتھ۔ میرا تو شکریہ ادا کر کہ تیری ساری زندگی اس جیسی عورت کے ساتھ گزارنے سے بچا لیا میں نے۔ تو سب سے پہلے تو مر۔ اتنا کہے ارحم نے اس لڑکی کے سر پر گولی چلا دی، جسے دیکھ اس کی بیوی چیختی ہوئی کھڑی۔ احسان کیا کیا تم نے؟ چھوڑو مجھے، جان لے لوں گی اس کی میں۔ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ ارحم کو ہی مارنے کی بات کرنے لگی، جسے سن ہنستا ہوا وہ اپنے گلے میں پہنی چین کو ٹھیک کرتا۔ تو مجھے مارے گی؟ تیری اتنی اوقات جو ارحم رانا کو نقصان پہنچا سکے؟ ارحم رانا کے ساتھ اگر کبھی کچھ برا ہوا تو اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا۔ اپنے ساتھ کے ساتھ غلط وہ خود ہی کر سکتا ہے۔ ارحم کے بڑے بول کو سنتی وہ لڑکی ہنستی ہوئی، دو محبت کرنے والوں کو جدا کیا ہے تو نے؟ میری بھی بددعا تجھے کہ تیری زندگی میں تو ایسا کچھ کر جائے جس کا بعد میں پچھتاوا اور تکلیف تجھے اس قدر ہو، جس کا سکون حاصل کرنے کے لیے ترسو تم۔ اس لڑکی کی باتیں ارحم کو بور کرنے کا باعث بن رہی تھی، تبھی وہ ٹریگر کو دباتا اس لڑکی کو بھی تبھی مار دیا اور اپنے گنڈوں سے دونوں ایک ساتھ جگہ بھی
ناد فنانا لگ لگ پھینک تو انہیں کیا اپنی گاڑی میں بیٹھ وہاں سے چلا گیا۔ ماس یہ بات تو سنا کہاں جا رہے ہیں؟ ماس کے پیچھے سنا بھی جا رہی تھی۔ اسے آواز لگائی جائے جسے اگنور کرتا وہ تیزی سے چلے جا رہا تھا، لیکن سنا بھاگ کر اس کے قریب آتے ہی بازو سے پکڑے اسے روکا۔ ماس جی آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ بے شک اس لڑکی نے آپ کے ساتھ جو حرکت کی وہ ناقابل برداشت ہے، لیکن اس سب میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، تو پھر آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ سنا بے شک تمہارا اتنا بڑا دل ہوگا جو تم نے وہ سب برداشت کر لیا، لیکن میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر پا رہا کہ تمہارے بغیر کوئی اور میرے قریب آئے۔ اس وجہ سے پلیز تم مجھے کچھ پل کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ اب جاؤ اور تم رکشے سے واپس گھر چلی جاؤ، کیونکہ یہاں ابھی مجھے کام ہے۔ ماس کے پہلی مرتبہ اتنا غصہ دیکھ صنم نے بھی خاموشی کا مظاہرہ کرنا بہتر سمجھا اور چپ چاپ سے وہاں سے چلی گئی۔ فائقہ بیٹا باہر تو آ جاؤ، روم سے کچھ کھا تو لو۔ صبح تم نے جو کہا وہ کام بھی جلدی ہو جائے گا، لیکن اب تم یوں بھوکے رہ کر اپنی صحت کو خراب تو مت کرو۔ روم سے باہر فائقہ کے والد اسے آوازیں لگائے جائے، لیکن فائقہ تو اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگائے بیڈ پر لیٹی موبائل پر کچھ ناسیب چیزیں دیکھنے میں مصروف تھی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو کو دیکھے جائے ویسے ویسے اپنے گھٹنوں میں تکیے کو لیتی تیز تیز آہیں بھرے جا رہی تھی۔ آخر میں وہ موبائل کو سائڈ پر رکھتی اپنی آنکھوں کو بند کی لیٹ کی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے ماس اس کے اوپر جھکا ہوا ہے اور اس کے ٹراؤزر کو آہستہ آہستہ سے نیچے کی جا رہا ہے، لیکن ایسا حقیقت میں کچھ نہ تھا۔ خود ہی وہ آنکھوں کو بند کرتی اپنے ٹراؤزر کو نیچے کیے جا رہی تھی اور منہ سے پلیز ماس ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، لیکن آگے سے کوئی رد عمل نہ ملنے پر اس نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا اور اپنے ادھر ادھر کاش یہ حقیقت ہوتا اور مجھ سے نہیں رہا جا رہا۔ ماس تمہیں تو جلد از جلد اپنا بنانا ہی ہوگا، لیکن تب تک ان ویڈیوز کا ہی سہارا لے لیتی ہوں۔ کیا واپس سے وہ ویڈیو کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بیٹا، تم مجھے اداس کیوں لگ رہی ہو؟ کیا پھر سے لڑائی ہو گئی تم دونوں کے درمیان؟ بیٹا تم کیوں ابھی تک اپنے بچپنے کو نہیں چھوڑ رہی ہو؟ اگلے ماہ تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، لیکن تمہاری حرکتیں کسی چھوٹی بچی جیسی ہیں۔ امی مجھے نہیں کرنی شادی اتنی جلدی، میں ماس جی کے ساتھ فی الحال دوستوں کی طرح رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ اللہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم صنم، شکر کرو کہ ماں سے اتنے سال تمہارا انتظار کیا ہے۔ اتنا اچھا لڑکا میری بیٹی کی قسمت میں لکھا ہے کہ بارے میں سوچ سوچ کر ہی میں خوش ہوتی رہتی ہوں۔ رہی بات دوستی کی تو شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد بھی تم دونوں کا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا، اور تمہاری دوستی اصلی تو بعد میں ماس کے ساتھ ہوگی، جس کا ساتھ تم دونوں پوری عمر نبھاؤ گے۔ اپنی ماں کی باتوں کو سنتی صنم ان کے گلے لگ گئی، کیونکہ اسے عجیب قسم کا محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا لکھا ہے آخر ان کی قسمت میں۔ اپنی بیٹی کے بالوں کو پیار سے سہلاتے، چلو میرے بچے تم میرے ساتھ کمرے میں چل کر آرام کرو، میں وہیں پر ہی کھانا لے آتی ہوں۔ ٹھیک ہے کہے صنم بھی اپنے روم میں چلی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد صنم اکیلے کمرے میں بیٹھی رہی کہ تبھی اس نے فون کو اٹھائے ماس کو کال کی، لیکن ماس نے فون بیزی کر دیا۔ صنم کو کافی برا لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کی حرکت پر غصہ مجھے ہونا چاہیے، لیکن یہ مسٹر مجھ سے ہی ناراض ہوئے بیٹھے ہیں۔ کوئی بات نہیں، رہے ناراض مجھے کیا، میں بھی انہیں کال یا میسج نہیں کروں گی، اور مجھے اگنور کر رہے ہیں تو میں بھی انہیں اگنور کروں گی۔ صبح ہوتے ہی صنم نے آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے اپنے موبائل کو ہی چیک کیا، لیکن وہاں پر نہ ہی کوئی ماس کی کال آئی تھی اور نہ ہی میسج، جسے دیکھ صنم اداس ہو گئی۔ اب ایسے بھی کیا بات ہو چکی ہے مجھ سے، کیسے ناراضگی، لیکن مجھے کیا، میں نے جب کہا ہے کہ اگنور خود بھی کروں گی تو کیوں پرواہ کر رہی ہوں میں اس کی۔ وہ تیار ہونے کے لیے بات پہ چلے گی۔ تیار ہونے کے بعد باہر آ کر وہ ناشتہ کرنے لگی۔ وہ ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی کہ ماس کی کوئی بھی حرکت اس پر اثر انداز نہ کری ہے، لیکن پھر بھی اسے ناشتہ نہ کیا
اسے ناشتہ نہ کیا گیا۔ بس 2 ہی نوالے لگائے، امی اوکے خدا حافظ میں جا رہی ہوں کالج۔ سنم کی امی سے ناشتہ تو کرتی جاؤ، لیکن وہ امی بھوک نہیں ہے کیا کالج کے لیے نکل گئی۔ کالج پہنچتے ہی اس کی نظریں ماس کو ہی تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ کالج میں دکھائی ہی نہ دے رہا تھا۔ کلاس پہنچتے ہی ماس کلاس روم میں اٹینڈنس لگاتا دکھائی دیا، جسے دیکھ سنم کو کافی برا لگا اور وہ بنا ماس کی طرف دیکھ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ماس سنم کی طرف دیکھتا مسکرانے لگا، لیکن تبھی اسے پیو نے آ کر پرنسپل کے آفس آنے کے لیے کہا، جسے سن وہ حیران ہو گئے کہ پرنسپل نے اس آفس میں کیوں بلایا ہے۔ لیکن پھر اوکے سو آپ پڑھیں، میں ابھی آتا ہوں کیا آفس کی طرف چلا گیا۔ ماس کے جاتے ہی سنم کی دوست اس سے کہنے لگے، یار یہ تو واقعی میں لگتا ہے وہی ہونے والا ہے جو کہ فائقہ کی دوست کہہ رہی تھی۔ حیران ہوتے سنم نے تفصیل بتانے کا کہا۔ سنم فائقہ کی دوست کہے جا رہی تھی کہ اس کی کل والی انسلٹ کا بدلہ وہ آج لے گی۔ ماس سر کے منہ سے وہ اس سے معافی مانگنے کی ویڈیو سب کو دکھائے گی۔ پتہ نہیں اب سر ماس کو آفس کیوں بلایا ہے، نہ جانے کیسے وہ اس سے معافی منگوائے گی اور ساتھ ہی ویڈیو بنا کر سب کو دکھائے گی۔ سنم اس بات کو جاننے شاکڈ ہو گئی کہ یہ کیا ہو، تبھی وہ بنا سوچے سمجھے کلاس سے بھاگ کر ماس کے پاس جانے لگی، اسے یہ ساری بات بتانے کے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ صبح ملاقات ہوگی آپ کی ایک اور دفعہ پھر سیلم سے عاشقی کے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔